خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں یہ فضل بخش دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کے قدموں میں بیٹھ سکیں اور اس کی آواز کو سن سکیں۔ سارا جلال ہم خداوند کے نام کو دیتے ہیں۔ آئیے کلام مقدس میں سے اپنی نصیحت کے واسطے نکالیں گے۔ یوحنا کا تیسرا خط ہے، اس کی دوسری آیت ہم پڑھیں گے۔ یوحنا کے تیسرے خط کی دوسری آیت ہم پڑھیں گے، اور میں بھائی روبن سے درخواست کروں گا کہ وہ آواز بلند جو ہے وہ جماعت کے لیے، ہم سب کے لیے اس حوالے کو تلاوت کریں۔ آیت دوسری آیت ہے اس کی۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح کوئی حاکم ترقی کر رہا ہے اسی طرح ہم سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست کرے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے دعا کریں۔ خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس وقت میں اپنے آپ کو اور تیرے لوگوں کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ خداوند تیرا پاک روح جو یہاں پر موجود ہے، جو ہم پر جنبش کرتا ہے، وہ ہمیں سکھائے، اور اے باپ خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہم سب کو یہ توفیق عطا کر کہ ہم تیری آواز کو سن کر خداوند اپنے دل میں اس کلام کو قبول کر لیں جو بویا جائے، اور سارا جلال اے باپ تیرے نام کو ملے، سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ تیرا شکر ہو۔ اور اے تاریکی کی قوتوں، تم جو خاص طور پر کلام کے دوران میں بھیجی جاتی ہو، متحرک کی جاتی ہو کہ ذہنوں کو بھٹکاؤ، میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیرا سارا زور، تیری ساری طاقت، تیری ساری گندی قوتوں کو میں رد کرتا ہوں۔ تیری ساری فنکشننگ کو جو ذہنوں میں ہونے کو ہے، یسوع کے نام سے رد کرتا ہوں، باندھتا ہوں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، جب تک یہ ذہن خداوند، جب تک یہ زندگیاں خداوند یہاں پر بیٹھی رہیں، تیری آواز کو سنتی رہیں، اور سارا جلال تیرے نام میں، یسوع کے نام میں، آمین۔ ہاللیلویہ۔ مجھے ذرا مائک دوسرا دے دیں، کیونکہ میں نا یہاں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اگر ہے تو جلدی سے۔ یس، ہاللیلویہ، آمین۔ ترقی کرنا دنیا کے شروع ہی سے، جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، اور کائنات کی تخلیق کے بعد جب اس نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد جب اس نے باغ عدن میں رکھا، اس وقت سے جب انسان کو بہکایا گیا، جب اس سے کہا گیا کہ اس درخت کا پھل، خدا نہیں چاہتا ہے کہ تم اس درخت کا پھل کھائے، کیونکہ جس خدا جانتا ہے کہ اگر تو یہ پھل کھائے گا تو اس کی مانند بن جائے گا، اس لیے خدا نے جو ہے تجھے اس پھل کے کھانے سے روکا ہے۔ اس وقت سے انسان کے اندر ایک جستجو پیدا ہو گئی کہ کیوں نہ میں اس پھل کو کھا کر کچھ اور، کسی اور منزل کی طرف چلوں، کچھ اور آگے بڑھ جاؤں، کچھ اور ترقی کروں، کچھ اور آگے نکل جاؤں، میں خدا کی مانند بن جاؤں، اوپر ہو جاؤں خدا سے۔ یہ خواہش انسان کی اولین خواہشات میں سے ایک ہے کہ وہ ترقی کرے۔ پھر جب ہم بائبل مقدس کے اندر اس حوالے سے دیکھتے ہیں، ترقی کے حوالے سے، تو پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 22ویں آیت کے اندر ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ترقی کرتے کرتے اس نے جو ہے وہ اذاب، پیتل کے اور لوہے کے ہتھیار اس نے بنانا شروع کر دیے، اور مزید پڑھتے جائیں تو بہت ساری باتوں کے اندر انسان جو ہے ترقی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
نہ صرف انسان کے اندر یہ کاہش پائی جاتی ہے جو اسپرٹ بینگز ہیں، یعنی کہ فرشتگان میں سے ایک فرشتہ جس کا ہم بائبل مقدس میں جس کا ہم ذکر پڑھتے ہیں حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب کی 11ویں آیت سے لے کر 19-20 آیت تک ہم پڑھیں، یسایہ کی کتاب کے 14ویں باب کی 12ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر یہ شخصیت بھی جو ایک مقدس اور ایک مقرب اور خدا کے خاص مقامات میں آنے جانے والا یہ فرشتہ ہے، اس خدا کی قربت میں رہتا ہے، اس کے اندر خدا نے علم بھر دیا، اس کے اندر خدا نے حکمت کو بھر دیا، اس کو دانش سے معمول کر دیا اور حسن میں اس کو کامل بنا دیا۔ اس کے اندر بھی یہ خواہش جاگ اٹھی کہ میں بھی کیا کروں، اوپر چلا جاؤں، میں بھی ترقی کروں، اور میں کیا ترقی کروں، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں، میں شمالی اطراف کے پہاڑ پر بیٹھوں اور میں ترقی کروں اور میں آگے بڑھوں اور اتنی ترقی کر جاؤں کہ میں خدا کی مانند بن جاؤں۔ یہ ترقی اس نے اور اس کی زندگی کے اندر اس کی سوچ، اس کے خیال اور اس کے ارادے میں بھی یہ بات آ گئی۔ ترقی جو ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ کلام مقدس کے تناظر میں ہم دیکھیں گے خدا بھی چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ترقی کرے، خدا بھی چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، بڑھے، آگے بڑھے، اور ایک اور ہستی بھی ہے، گرائی ہوئی ہستی جو کہ خدا کا خاص کروبی تھا، خدا کا خاص فرشتہ تھا، جس کے بارے میں نے بتایا بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا کے خاص مقامات میں اس کا آنا جانا تھا۔ یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، یس، خدا بھی چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان بھی چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے۔ اب شیطان جو ہے کن باتوں میں انسان کی اس کی خواہش ہے کہ انسان کن باتوں میں ترقی کرے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان بھی سیکھے، یس، شیطان چاہتا ہے کہ انسان سیکھے اور انسان ترقی کرے۔ کن باتوں میں ترقی کرے؟ شیطان بھی سکھاتا ہے اور انسان سیکھتا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کے 15ویں باب کی ذرا جلدی سے نکال لیں، 5ویں اور 6 آیت، جلدی سے آپ سامنے ذرا ایکٹیو رہنا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 5ویں اور 6 آیت، جلدی سے جو بھی نکالے جلدی سے پڑھ دے۔ 15 باب کی 5ویں اور 6 آیت۔ کیونکہ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو یاروں کی زبان اختیار کرتا ہے، تیرا ہی منہ تجھے مجرم ٹھہراتا ہے نہ کہ میں۔ ہاللیلویہ۔ تیرے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں اسٹیپ شروع ہے، تیرا گناہ تیرے منہ کو کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے۔ تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے۔ ترقی میں تربیت کا بڑا اہم کردار ہے۔ یہاں پر ترقی میں تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت کون کر رہا ہے؟ گناہ کا جو موجد ہے، گناہ کا جو بانی ہے، ابلیس، یہ ترقی کے لیے تربیت کر رہا ہے۔ تیرا گناہ تیرے منہ کو کیا کرتا ہے؟ سکھاتا ہے، اور تو پھر کیا کرتا ہے؟ عیاروں کی زبان، یعنی کہ جھوٹوں کی زبان اختیار کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے بارے میں کیا کہا؟ کیا شروع ہو گیا ہے، تیرے گناہ نے تیرے منہ کو سکھایا، تیرے گناہ نے
تیرے منہ کو سکھایا، اور جب تیرے گناہ نے تیرے منہ کو سکھایا تو تم نے عیاروں کی زبان، جھوٹوں کی زبان، مکاروں کی زبان جو ہے وہ اختیار کر لی. تو نے جھوٹوں کی زبان اختیار کر لی. اور خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے بارے میں کیا کہا کہ وہ شروع ہی سے کیا ہے؟ جھوٹا ہے. شروع ہی سے جھوٹا ہے اور وہ سچائی پر قائم نہیں رہتا ہے. ابلیس بھی چاہتا ہے کہ انسان ترقی کرے. تموتھیوس کا خط ہے، اس کا 4 باب ہے، اور اس کی پہلا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت جلدی سے نکالے ذرا. ابلیس کس چیز میں انسان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ آج ترقی کر رہے ہیں. ابلیس ترقی کروا رہا ہے، ابلیس تربیت دے رہا ہے، اور لوگ تربیت پا رہے ہیں، لوگ ترقی کر رہے ہیں. پہلا تموتھیوس 4 باب پہلی آیت. بالکل ہوشیار اور بیدار رہنا ہے. اپنے بائبل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. کیا ہو جائیں گے؟ ایمان شیاطین کی تعلیم کی طرف. شیاطین کی کیا ہے؟ تعلیم ہے، تربیت ہے. تعلیم دے کر ترقی کی راہوں پر ڈالا جا رہا ہے. تعلیم دے کر، تربیت کر کے ترقی کی راہوں پر ڈالا جا رہا ہے. اور پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ایمان سے کیا کرنا ہے؟ گمراہ کرنا ہے. عبرانیوں 6 اور 11 کی 6 میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا کیا ہے؟ ناممکن ہے. خدا کو پسند نہیں آ پا سکتے جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں رکھیں گے کہ خدا جو ہے موجود ہے. اور ابلیس جو ہے ترقی دے رہا ہے، اپنے لوگوں کو تربیت کر رہا ہے. کیا کہہ کے، کیا تربیت کر کے؟ وہ اپنی تعلیم سے، ایمان سے لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. ابلیس ترقی دے رہا ہے. ابلیس کے ذریعے سے، ابلیس کی تعلیم کے ذریعے سے لوگ ترقی پا رہے ہیں. تیرا گناہ تیرے منہ کو سکھاتا ہے اور تو عیاروں کی زبان اختیار کرتا ہے. تموتھیوس کا خط ہے، اس کا 2 تموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی پہلی دوسری آیت پڑھیں جلدی سے. یہاں پر دیکھیں ابلیس کیا دے رہے، کیا ترقی کروا رہا ہے. 2 تموتھیوس 3 باب پہلی آیت. لیکن یہ جان کر کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، یہ بات، مغرور، باتوں، ماں باپ کا نافرمان، ناشکر، ناپاک، سبھی محبت سے خالی، سنگدل، تہمت لگانے والے، بے سب، سنسار، نیکی کے دشمن، دغا باز، بھیڑ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. زیادہ دوست، عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. یہ وہ باتیں ہیں، یاد رکھیے، دھیان سے سنیے کلیسیا، دھیان سے سنیے کہ خدا کا روح اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سے کیا فرماتا ہے. یہ کوالٹیز ہوں گی جو لوگ ابلیس سے تربیت پذیر ہو کر ترقی پا رہے ہوں گے. خدا کا روح فرماتا ہے یہ ان کی کوالٹیز ہوں گی. کیا ہوگا؟ آغاز کیا ہوگا جی؟ کہاں سے شروع ہے؟ 18 ہیں، یہ 18 باتیں ہیں. پہلی بات کیا لکھی ہے؟ خود غرض. جس کے اندر خود غرضی ہے، جس شخص کے اندر خود غرضی ہے، وہ ابلیس کی راہوں پر تاریکی کے لیے، ابلیس کی راہوں پر، تاریکی کی راہوں پر ترقی کے لیے گامزن ہو رہا ہے. جس کے اندر خود غرضی کی روح ہے، جو طبعی محبت سے خالی ہے، جو طبعی محبت سے خالی ہے، وہ ابلیس کی دی ہوئی ترقی کی راہوں پر، ابلیس کی بتائی ہوئی ترقی کی راہوں پر چل رہا ہے. خداوند یسوع کہتا ہے کہ جو روشنی تجھ میں ہے دیکھ کہیں وہ تاریکی تو نہیں. اگر جو روشنی تجھ میں ہے اور اگر وہ تاریکی ہے تو وہ تاریکی کیسی بڑی ہوگی. کلیسیا، اگر تیرے اندر خود غرضی ہے، اگر تیرے اندر طبعی محبت نہیں ہے، اگر تیرے اندر گھمنڈ سما گیا ہے، اگر تیرے اندر
زر کی دوستی آ گئی ہے کلیسیا، اگر تیرے اندر لالچ آ گیا ہے چرچ، تو تو ابلیس کی دکھائی ہوئی راہوں پر جو ترقی تجھے دے رہا ہے تو اس میں شامل ہو گیا ہے۔ کلیسیا کہیں تو اس راستے پر تو نہیں چل پڑی جس کو لینے کے لیے یسوع آنے والا ہے، اور وہ تجھے ایسی جلالی کلیسیا بنا کر خدا کے سامنے پیش کرنے والا ہے جس میں کوئی داغ، جس میں کوئی جھری، جس میں کوئی دھبا نہ ہو۔ تو بات کرنا چاہتی ہے یا ترقی شیطان کی ترقی کی راہوں پر گامزن ہونا چاہتی ہے، کلیسیا خدا کا روح فرماتا ہے فیصلہ تو نے کرنا ہے۔ ہاللیلویا، فیصلہ ہم نے کہیں میں ٹھیک تو نہیں، کہیں میں ٹھیک تو نہیں ہوں، کہیں مجھ میں گھمنڈ تو نہیں سما گیا۔ چیک یور سیلف، ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کہیں مجھ میں سستی اور کاہلی تو نہیں آ گئی، کہیں میرے اندر پیسے کی دوستی تو نہیں آ گئی، کہیں میں اپنے ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہو گیا۔ چیک کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے۔ یہ 18 باتیں جو یہاں پر لکھی ہیں، کہیں میرے اندر ناپاکی تو نہیں، کہیں میرے اندر کوئی سوچ تو نہیں، کہیں میرے اندر کوئی گناہ تو نہیں، اگر ہے اور میں اس کو نکالتا نہیں ہوں اور میں اس گناہ کا اقرار نہیں کرتا ہوں تو میں جو ہے اس ترقی جو ابلیس دینا چاہتا ہے آج آگے کل وہ مجھے بڑھاتا جائے گا۔ مجھے چیک کرنا ہے، ہمیں چیک کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں روح القدس جو ہے بہت گہرے میں لے جانا چاہتا ہے آج ہمیں۔ ہم تیار ہیں؟ آمین، ہاللیلویا، آمین، یس۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کلام مقدس کے اندر آئی کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے کیا دے گا؟ بپتسمہ دے گا۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں زمین پر کیا لگانے آیا ہوں؟ آگ لگانے آیا ہوں، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ آگ لگ چکی ہوتی۔ ہم کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی حفاظت ہمیں ڈر اور خوف کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم روح القدس سے بپتسمے کے آرزو مند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روح القدس کا بپتسمہ ملے۔ یاد رکھیں روح القدس کے بپتسمے کے ساتھ آگ کا بپتسمہ بہت ضروری ہے۔ ہم آگے بڑھنا سیکھیں۔ ہم جب اپنی زندگیوں کو چیک کرتے ہیں کہ خداوند میری زندگی کے اندر یہ گناہ ہے، خداوند میری زندگی کے اندر میں نافرمان ہوں یا میں ڈھیٹ ہوں یا میں زردوست ہوں، تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے؟ ترک کرنا ہے۔ آگ کا بپتسمہ۔ اب یہ آگ کا بپتسمہ کیا ہے؟ جو ہماری زندگیوں جو ہمیں ہونا چاہیے، جس کے ہمیں آرزو مند ہونا چاہیے، جس کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے، یہ کیا ہے آگ کا بپتسمہ؟ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے لیا جاتا ہے؟ آگ کا بپتسمہ کیا ہے؟ یاد رکھیں آگ ہے، پانی نہیں ہے، کڑواہٹ ہے، تکلیف ہے، مٹھاس نہیں ہے، درد ہے، خوشی نہیں ہے۔ آگ کا بپتسمہ سخت تکلیف ہے، سخت درد ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آگ کا بپتسمہ کیا ہے؟ آگ کا بپتسمہ آگ سے ہوتا ہے۔
کس سے ہوتا ہے؟ آگ سے ہوتا ہے، پانی سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیسے لیتے ہیں؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر سے کہتا ہوں، آگ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، آسان نہیں۔ کیوں؟ کیا کرنا ہے؟ ارے کیا کریں؟ کیا کا بپتسمہ ہو جائے، اور کاش کہ ہم سب کو روح القدس اور آگ کا بپتسمہ ہو جائے۔ میری دعا خدا کے حضور میں آنسوؤں کے ساتھ ہے۔ کل جب میں کلام کی تیاری کر رہا تھا تو خدا کے حضور نے کہا پولس رسول کیسے کلام دیتا تھا، 3 سال اس نے کہا دن رات آنسو بہا بہا کر کیسے ہو جائے آپ کا بپتسمہ۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ یاد رکھیے عزیزو، خدا یسوع نے کہا تھا کہ میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ آگ لگ چکی ہوتی۔ عزیزو، آگ کا بپتسمہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے وہ گناہ، اپنی وہ عادات جو ہم چھوڑ نہیں سکتے، جن کو چھوڑنے سے ہمارے نقصان ہوتے ہیں، جن کو چھوڑنے سے ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس غلط بات، اس گناہ کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ ہے، ہمیں اپنا نقصان کرنا پڑے گا اگر ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ وہ نقصان بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ نقصان چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ جب ہم اپنی زندگی سے اس کو نکالتے ہیں، اس کو ترک کرتے ہیں، بعض کا جب کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرو تو ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے تو ہیں میرے عزیزو، ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے تو ہیں، لیکن پورا پورا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ چھوٹ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، اور وہ جب رہ جاتا ہے تو وہ گناہ رکھنے کے سبب ہم اپنی زندگیوں کے اندر خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عزیزوں، ہم اس گناہ کو اپنے اندر رکھنے کی وجہ سے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کی پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ پاک بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کیا ہے، پاک ہے۔ تو ہم اسی طرح پاک اس وقت تک نہیں بن سکتے جب ہم اپنے اس گندگی کو، اپنی اس خواہش کو، اپنے اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکال نہیں دیتے ہیں۔ اور نکالنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ جب ہم اس کو نکالتے ہیں پھر ہم خدا سے کہتے ہیں اے خداوند پیارے آسمانی باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام سے اپنی آگ سے جلا کر میرے اندر کی گندگی کو، میرے اندر کی ناپاکی کو، میرے اندر کی کڑواہٹ کو، میرے اندر کے غرور کو، میرے اندر کی ڈھٹائی کو، میرے اندر کے کفر کو جلا کر ختم کر دے۔ جب ہم پورے طور پر تیار ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے گناہ کا پورے طور پر اقرار کر کے تیار ہو جاتے ہیں، اس پین کو لے کر، اس درد کو لے کر کہ میں دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہوں، نفع نہیں سمجھتا، بلکہ زندہ رہنا کیا ہے، مسیح میرے لیے کیا ہے۔ تو کیا آئے جس میں پولس رسول کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے نفع ہے، نفع زندہ رہنا میرے لیے کیا ہے، مسیح، اور مرنا نفع ہے۔ اب میں وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی چیزوں کو اپنا لیے نقصان سمجھتا ہوں، جھڑن کی مانند سمجھتا ہوں، کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اس کوڑے کرکٹ کو لے رکھا ہے، اور وہ کوڑا کرکٹ خدا کے پاک، خدا کی پاک آگ کو آنے سے روکتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس کوڑے کرکٹ کو جو ہمارے مفاد کے لیے گناہ ہم نے اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، وہ جب ہم نکالتے ہیں، جب ہم تیار ہو جاتے ہیں، پورے طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھ دیتے ہیں۔ خدا میں یہ چاہتا ہوں یہ گندگی مجھ سے دور ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں یہ ناپاکی مجھ سے دور ہو جائے۔ تب خدا کیا کرتا ہے، اپنی آگ سے اس ساری گندگی کو جلا کر بھسم کرتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی مرضی کے تابع جب ہم کرتے ہیں، خدا
تابے داری چاہتا ہے. آج کلیسیاؤں کے اندر، آج ملک پاکستان کے اندر کیوں گنتی کے قدم، نام انگلیوں پر نام لینے والے قدم صرف ہمیں دکھائی دیتے ہیں. چرچز ڈیڈ ہیں، پاسٹر ڈیڈ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دیا تھا پچھلے دنوں میں کہ پاکستان جو ہے یہ پاسبانوں کا قبرستان ہے. یہاں پر پاسبان تو ہیں لیکن خالی ہیں، اندر سے کچھ نہیں ہے، اندر سے بو آتی ہے، اندر کلام نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی خدا کی حضوری نہیں ہے، صرف سفیدی پھری ہوئی قبریں ہیں. تو یاد رکھو میں سب کو نہیں کہہ رہا، جو ایسے ہیں ہو سکتا ہے میں بھی ان میں ہوں، کوئی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے میں بھی ایسا ہی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب ہمیں چنا ہے تو اس نے ہمیں مردوں میں سے کیا کیا ہے؟ اس نے ہمیں زندہ کیا ہے. اب جب ہمیں اس نے زندہ کر دیا ہے تو ہمیں پھر سے مردہ نہیں ہونا ہے. یاد رکھیں جس کے اندر آگ ہوگی وہ کیا دے گا؟ دوسرے کو کیا دے گا؟ جس کے اندر آگ ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ آگ ہی دے گا نا، پانی تو نہیں دے گا. اگر آپ کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، یاد رکھو جہاں بھی جاؤ گے آگ لگے گی. ہاللیلویا، جہاں بھی جاؤ گے آگ لگے گی. میں آگ کی بات زیادہ کرتا ہوں. اس لیے ہمیں ان 18 جو کوالٹیز بتائی گئی جن سے شیطان تعلیم دے کے ترقی کرواتا ہے، یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے. کہیں یہ مجھ میں تو نہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکلیں تو ہمیں خدا کی حضوری میں جھکنا پڑے گا اور خدا کو یہ کہنا پڑے گا کہ خداوند اپنی آنکھ سے جلا کر ان سب چیزوں کو کیا کر دے؟ پسند کر دے. اپنی آنکھ سے جلا کر پسند کر، تاکہ میں تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکوں اور اپنی زندگی سے تیرے نام کو میں چلا دے سکوں. ہاللیلویا. ابلیس کیسے چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں؟ اور عزیزوں، خدا جو جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کی صورت اور شبیہ پر ہم بنے ہیں اور ہم تخلیق ہوئے ہیں، ہم خلق ہوئے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں. ابلیس بھی چاہتا ہے ہم ترقی کریں، ہم برے راستوں پر نکل جائیں، ہم ایمان کو چھوڑ دیں، ہم گناہ میں پڑ جائیں. خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم ترقی. اور خدا بھی انسان سے پیار کرتا ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا انسانوں کے لیے دے دیا ہے، اس لیے وہ ہماری ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری بھلائی چاہتا ہے. اب خدا نے کلام مقدس کے اندر انسان کی ترقی کے لیے بہت ساری تعلیم دی ہے. مثال کے طور پہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی پھلوں سے کیا ہوں؟ لدے ہوئے ہوں. ایک روحانی شخص کی زندگی جو ہے، کیا اس کی ایک روح قدس سے معمول شخص کی جو پہچان ہے، اس کی پہچان ہے کہ وہ روحانی پھلوں سے بھرا ہوا ہو. غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 23ویں آیت 18ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھے تو وہاں جسم کے پھل بھی ہیں، وہاں روح کے پھل بھی ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم پھلوں سے لدے ہوئے. خداوند یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 20ویں آیت میں ایک بات کہی، بڑی مشہور آیت ہے. دیکھ میں دروازے پر کھڑا، اگر کوئی میری آواز سن کر کیا کرے گا؟ دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا، کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اب یہ ایک مکاشفہ ہے، یہ ایک بھید ہے کہ میں اس کے ساتھ اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا اور وہ کیا کرے گا؟ میرے ساتھ. میں بھی اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. اچھا دھیان سے سنیے، ذرا ایکٹیو رہنا یا دیکھتے رہنا سامنے. اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، آج آپ میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے سنی بھائی، تو سنی بھائی میرے کیا بنے؟ مہمان بن گئے، کیونکہ میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے.
بھائی آج آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا تو میں کیا بن گیا؟ مہمان بن گیا. یہ مکاشفہ ہے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا، یعنی کہ میں اس کا کیا بنوں گا؟ مہمان بنوں گا، اور وہ میرا مہمان بنے گا، وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا. یعنی کہ کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے. کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی ہے. ہم خداوند یسوع مسیح کی جب حضوری میں بیٹھتے ہیں، اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں کیا دیتا ہے؟ خوراک دیتا ہے. کون سی خوراک دیتا ہے؟ کلام سے وہ ہمیں کھلاتا ہے، کلام سے ہمیں صحت افزا کرتا ہے، کلام سے ہمیں وہ پالتا ہے. یاد رکھیے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ خدا نے کہا کہ آدمی سے روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور اس حوالے سے بڑی بڑی گواہیاں جو ہیں موجود ہیں. ایک خاندان جس کے گھر میں کھانا نہیں، خوراک نہیں، اور وہ خاندان جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، صرف پلیٹیں اور چمچے بجا رہے، خدا کی پرستش کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم اٹھے ہیں تو ایسا لگا کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ خدا نے بھر دیا ہے، ہماری بھوک مٹ گئی ہے. ہاللیلویا. ایسی ایسی گواہیاں موجود ہیں. وہ ہمیں اپنے کلام سے کھلاتا ہے، وہ ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، وہ ہمیں ہماری جان کو بحال کرتا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند تمہارا کیا ہے؟ چوپان ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی، اس نے ہمیں کھلایا. ہم اس کو کیا کھلا سکتے ہیں؟ وہ بھی تو ہم سے کچھ چاہتا ہے. ہر سال تیرا مالک آتا ہے، ہر سال تیرا مالک آتا ہے، درخت کو چھانٹتا ہے، کچھ ڈھونڈتا ہے، کچھ ڈھونڈتا ہے مگر نہیں پاتا. کیا ڈھونڈتا ہے وہ؟ ارے وہ پھل ڈھونڈتا ہے. وہ پھل ڈھونڈتا ہے، وہ پھل چاہتا ہے، وہ ہماری زندگی سے پھل کھا کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہے. وہ ہماری زندگی سے محبت کو کھا کر، محبت کو لے کر، خوشی کو لے کر، اطمینان کو لے کر، پرہیزگاری کو لے کر، صبر کو لے کر، حلم کو لے کر خوش ہونا چاہتا ہے. خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں ہے. اس کا کلام تو ہم کھاتے ہیں، خوراک کے طور پہ ہم لیتے ہیں، ہماری روح کے لیے غذا ہے. وہ ہم نے اپنی زندگی سے اس کو کیا دیا؟ ہم نے اپنی زندگی سے اس کو کیا دیا؟ پھل دیا؟ اگر نہیں دیا تو آج سوچنا ہے کہ میں نے خداوند یسوع نے کہا کہ میں اس کے ساتھ آؤں گا، وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گا، میں نے تو کھا لیا. اب میں بولوں سنی بھائی میں نے آج آپ اس نے بھائی نے بولا کہ بھائی میں آج آپ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے. میں بولوں سنی بھائی آج آپ میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. آگے گھر پہ لے جا کے بٹھا دوں اور کھانا ہی کچھ نہ ہو. بولے کہ بھوکا مارے گا مجھے. ارے کھاتا بہت ہے، کھلاتا نہیں ہے تو یار. ہم کھاتے بہت ہیں بھائی، بہت مزہ آتا ہے کلام کا، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. خداوند دے گا تو ہوگا. خداوند بس تو دیتا ہے. دعائیں جب شروع ہوتی ہیں تو لمبی لسٹ ہوتی ہے. خداوند یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر. اچھا تو کیا کرے گا؟ میں تو تجھے پتہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی، کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے پہلی بات. اور کلام کی باری آئے گی تو کلام کے الفاظ بڑے مشکل ہیں، پڑھے نہیں جاتے. کیسے پڑھیں؟ پھل کوئی نہیں ہمیں دینا، ہمیں صرف دینا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں کیا ہوں؟ پھلدار ہوں. ہم پھلدار ہوں. روح کا پھل محبت. یہ کیوں نہیں لکھا؟ پھل ایک ہی ہے، یہ اس کی بات ہے. کیونکہ جس میں محبت ہوگی اس میں کیا ہوگی؟ خوشی بھی ہوگی. جس میں محبت ہوگی اس میں اطمینان بھی ہوگا. جس میں محبت ہوگی اس میں صبر بھی ہوگا. جس میں محبت ہوگی اس میں حلم بھی ہوگا. جس میں محبت ہوگی اس کے اندر پرہیزگاری بھی ہوگی. ہاللیلویا. تو یہ محبت سے جڑی یہ باتیں ہیں، کیونکہ خدا محبت ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پھل ہمارے اندر ہو. پھر اسی طرح سے خدا ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے. اس نے ہمیں جو ہے روح القدس کی نعمتوں کا ذکر کیا. کئی نعمتیں
ایک جگہ پالوس رسول 9 نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور ایک جگہ کچھ اور نہیں ہے. 9 نعمتوں کے ذریعے سے، روح القدس کی نعمتوں کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے ہماری زندگی کے اندر یہ نعمتیں ہو. کسی کے پاس کلام کی نعمت ہو، کسی کے پاس معجزات کی نعمت ہو، کسی کے پاس ایمان کی نعمت ہو، کسی کے پاس شفا دینے کی ہو، کسی کے پاس زبانوں کا ترجمہ، کسی کے پاس غیر زبانیں، کسی کے پاس علمیت کا کلام، حکمت کا کلام. میں سمجھتا ہوں کہ آج کلیسیا کے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے، کمی ہے. اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری پاسبانوں کی نہیں ہے، کچھ ہم نے بھی تو کرنا ہے. پاسبان تو کہیں گے، آدم تو کہتے ہیں پریئر میٹنگ میں آؤ، خدا کی حضوری میں جھکو، خدا کی حضوری میں جھکو، لیکن خالی کیوں؟ کیونکہ ہم پتہ کیا ہیں. اچھا آپ خود بتائیں، ایک بچے کو جس چیز سے منع کیا جائے وہ بار بار اگر وہی حرکت کرے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ہاں جی نہیں، یہاں لکھا ہوا ہے 18 سے ٹھیک، ہم ٹھیک ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے پریئر میٹنگ میں آنا ہے، پریئر میٹنگ میں آنا ہے، خدا کی حضوری میں جھکنا ہے. ہم نہیں کہتے ہم ٹھیک ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہوتے، خدا کہہ رہا ہوتا ہے اپنے کلام میں، اس نے کہہ دیا ہے خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، عبادت میں آنا ہے، وقت پہ آنا ہے، لیٹ نہیں ہونا ہے. لیکن ہم کیا ہیں؟ کبھی میں اس لیے تو میں نے کہا کہ ہمیں چیک کرنا ہے اپنے آپ. تو آگے بڑھتے ہیں. خدا نعمتیں دے کر، پھل کے ساتھ خدا نعمتیں دے کر یہ چاہتا ہے کہ ہم روحانی طور پر کیا کریں؟ ترقی کریں. یاد رکھیں اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر اور ایشیا کے اندر خاص طور پر اتنی زیادہ بت پرستی ہے، اتنی زیادہ پیر پرستی ہے، اتنا زیادہ لوگ جو ہے وہ مزاروں پر، درباروں پر جاتے ہیں اور اپنے کام نکلوانے کے لیے جادوگروں کے پاس ادھر ادھر جا، بابوں کے پاس، مولویوں کے پاس جا. یہاں پر ایمانداروں کو جلتے چراغ کی طرح صاحب معجزہ ہونا ہے. اگر ایماندار خدا پرست ہوگا، خدا کی حضوری میں جھکنے والا ہوگا، وہ صاحب معجزہ ہوگا. خدا اس کو استعمال کرے گا غیر قوموں میں معجزات کے لیے، اور لوگ جو ہے خدا کی قدرت کو دیکھ کر، خدا کے کاموں کو دیکھ کر خدا کی حضوری میں آئیں گے، خدا کے قدموں میں آئیں گے. کب؟ اگر ہم دوسرے لوگوں کے جیسے ہو جائیں، پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اگر خوشبو ہوگی، باغ لگا ہوا ہو اور پھلوں اور پھولوں کی خوشبو ہو، تو ارد گرد کے لوگ کیا ہوں گے؟ خود کھینچے چلے آئیں گے. اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. صاحب معجزہ ہونا پاکستان، انڈیا، ایشیا کے جتنے بھی کنٹری میں خاص طور پہ یہاں پر ایماندار کو صاحب معجزہ اور معجزے کرنا، بزرگ سید حضرت کہا کرتے ہیں یہ باللہ کا کام نہیں کہ ہماری زندگی میں دعائیں کوئی نہیں، کوئی اختیار نہیں. جب ہم دعا کرنے لگے تو ایسی دعا کریں کہ بس ہم اپنے آپ میں بھول جائیں. اے خدا معجزہ کر، ابھی کر، بس ابھی کر. تو نے کیا کیا؟ راتیں جاگر میری حضوری میں ٹھہرا. معجزے کرنے سے وہ منع نہیں ہوتا، وہ معجزہ کرتا ہے. تو کہہ رہا ابھی کر، خداوند ابھی کر، تیری طاقت نہیں. یسوع کے نام پہ کر دے، یسوع کے نام پہ کر دے، دنیا چلا رہی ہے. ایسے ایسے پرستار پڑے ہوئے ہیں، جب میں آپ کو پرستار کرتے ہیں اور 30-30 ہزار روپے کی ایک 30-30 ہزار روپے کا کرتے ہیں. کچھ بہنیں بھی ہیں، کچھ بھائی بھی ہیں، اور تماشا لگاتے ہیں. کبھی کہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم پرستش کرتی ہیں، ہم پرستش کرتے ہیں. جب دیکھا تو ایک گیت کا 30-30 ہزار لے رہی ہیں، اور جب سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یسوع کے نام میں یہ ہو جائے، یسوع کے نام میں وہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرنا بچوں کا کام نہیں ہے. خدا کی حضوری میں ٹھہرنا پڑتا ہے، خدا کے قدموں میں ٹھہرنا پڑتا ہے، پھر جا کے معجزے ہوتے ہیں. تو صاحب معجزہ ہونا ضروری ہے. شفا کی نعمت کلیسیا کے اندر ہونی چاہیے، نبوت کی نعمت کلیسیا کے اندر ہونی چاہیے. نبوت کرنے والا ہو، کوئی تربیت کرنے والا، کوئی اصلاح کرنے والا ہو. خدا چاہتا ہے کہ
کلیسیا کے اندر یہ لوگ ہوں تاکہ تربیت ہو، ترقی پائے انسان، ایماندار ترقی پائے، خدا کا بدن جو کہ کلیسیا ہے وہ ترقی کرے، روحانی میں چلے۔ غیر زبانوں کا ہونا، غیر زبان کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، غیر زبان جو ہے ایک ایسی نعمت ہے جس کی سب سے زیادہ مخالفت کی جاتی ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے پینتیکوستل کلیسیائیں جو ہیں بہت لوگوں کی وجہ سے بدنام بھی ہوتے ہیں۔ لو جی، یہ تو بڑی غیر زبان بولتا ہے، اب بڑی غیر زبان بول دی، کام میں غیر زبان کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم غیر زبان میں باتیں کرتے ہیں تو کلام ہمارے اوپر کھلتا ہے، بھید کھلتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ غیر زبانوں میں دعا کرو گے اتنا زیادہ کلام آپ کے اوپر کھلتا جائے گا، بائبل آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہے، ہمارے اندر خواہش نہیں، خواہش تو کچھ اور ہے۔ اور یاد رکھیں، خواہش اگر کچھ اور ہے تو ذرا روح کی آنکھ سے دیکھ لینا، خدا ہماری روح کی آنکھیں کھولے کہ ہم ابلیس کی آنکھ کرتے رہیں۔ غیر زبان بڑی بڑی نعمتوں کی پولس کہتا ہے آرزو رکھو۔ محبت کی بات بھی وہ کرتا ہے کہ سب اس سے بھی اعلیٰ طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محبت بھی رکھو، محبت ہونی چاہیے، پھل بھی ہونا چاہیے۔ پھل اور نعمتوں کو جوڑ دیا ساتھ میں پولس رسول نے۔ 12ویں باب کی آخری آیت اور 13ویں باب کی پہلی آیت ذرا پڑھ دیں، یہ دونوں کا کنیکشن کروا دیے۔ یہ سوال ابھی پیسے بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ کو بتا دوں کہ یہ کنیکٹ ہے یہاں پہ۔ ذرا دیکھیں پہلا گرنتھیوں 12ویں باب کی آخری آیت اور پہلا گرنتھیوں کا 13ویں باب کی پہلی آیت، یہ دونوں کنیکشن ہے جی۔ بڑی سے بڑی نعمت کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے بڑا پیغام ہے اگر میں آدمی اور مانے کو اور محبت ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر جڑا ہوا ہے پھل اور نعمت کو جوڑ دیا، پھل اور نعمت کو۔ جیسے کاہن کا جو لباس ہوتا تھا، میرے کہا تھا خدا کا روح گہرائی میں لے کے جائے گا، اس کے ساتھ ایک پھل، کیا کون سا پھل ہے کیوں پتہ ہے؟ انار۔ یس، انار کے ساتھ ایک گھنٹی، انار کے ساتھ ایک گھنٹی علامت ہے نعمت کی جو چمکتی ہے، جو دکھائی دیتی ہے، اور انار علامت ہے پھل کی، تو ایک کاہن کی زندگی کے اندر، کلیسیا کی زندگی کے اندر، کیونکہ کلیسیا جو ہے شاہی کائنوں کا کیا ہے جی، فرقہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو محبت کو نعمتوں کے ساتھ مقدس پالوس رسول نے روح القدس کی ہدایت سے جوڑ دیا ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی چاہے جو مرضی کرتا ہوں۔ تو پھل اور نعمتوں کے ذریعے سے خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ترقی کریں، ہمیں ترقی کریں۔ اب ایک اور چیز بھی ہے پھل کے علاوہ اور نعمتوں کے علاوہ، وہ بھی ہماری زندگی کے اندر ہونا ضروری ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ چیزیں بھی ہماری زندگی کے اندر ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ آئے ذرا دیکھیں خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کیا فرمایا۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت، بلکہ پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر اس کو یوں تعلیم دینے لگا۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، اسے آسمان کی بادشاہی ملتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ایک تصویر ہمیں دکھائی دیتی ہے جس کو ہم پہاڑی واس کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہاڑی واس کے نام سے ہم اس کو پہچانتے کہ خداوند یسوع مسیح کا پہاڑی واس ہے۔
اور یہ پہاڑی واس کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ یہ پہاڑی واس کیا ہے؟ اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی فلاسفر ہیں، چاہے وہ یونان کے فلاسفر ہوں، چاہے وہ روم کے پالیٹیشین ہوں، چاہے وہ بہت ہی عقل مند یا دانشور لوگ ہوں، کہیں کے بھی ہوں، ایسی تعلیم اور ایسی باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہہ دی اپنی زبان مبارک سے، یہ کسی کے پاس بھی نہیں، اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر جو اس کا ایک انداز ہے کہ وہ بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر تشریف لے گیا، پہاڑ پر چلا گیا، اور جب کیا ہو گیا، عام طور پر ربی جب تعلیم دیتے تھے سیناگوگس کے اندر، ہیکل کے اندر، ہیکلوں میں جب ربی تعلیم دیا کرتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے تعلیم دیتے، کھڑے ہو کر بات کرتے تھے۔ لیکن جب ربی بیٹھ گیا، جب ربی بیٹھ گیا، آپ بیٹھ کے تھک تو نہیں گئے؟ جب ربی بیٹھ گیا، جب ربی بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ پتہ کیا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اہم خاص بات کرنے لگا ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے، یہ روایت ٹریڈیشنلی ایسا روایت کی بات ہے، ایسا کہ جب ربی بیٹھ گیا ہے نا تو سمجھ لو کہ شاگرد بھی جو ہے وہ ہوشیار ہو گئے کہ اب کیونکہ ربی بیٹھ گیا ہے اس لیے وہ بڑی اہم بات بتانے لگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب فادر جو ہے وہ 1-to-1 کاؤنسلنگ کرتے ہیں کسی کی تو کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کیسے ہوگی؟ بیٹھ کر سمجھایا جاتا ہے۔ اب یہاں ربی بیٹھ گیا ہے، جب بیٹھ گیا ہے تو بہت دھیان سے سننا ہے۔ ربی نے اپنے زبان مبارک سے تعلیم دینا شروع کی۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے، انگلش کے اندر دلا ہوتا ہے وہ اسپرٹ ہے، روح کے قریب، مبارک ہیں وہ جو روح کے قریب۔ اب یہ جو غربت ہے یہ دنیاوی دولت والی غربت نہیں ہے، یہ دنیاوی غربت نہیں ہے جو پیسے کی غربت ہوتی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ روح کا غریب ہونا یہ انسان کے اندر جو 3 کلو کا انسان مرکب ہے، روح جان اور بدن، یہ اس کا تعلق جو ہے نا روح کا غریب، یہ انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ روح کا غریب ہونا یعنی کہ پورے طور پر روحانی طور پر روح کا غریب ہونا، یعنی کہ اپنی ذات پر میں بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ میں خود سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ یاد رکھیں عام طور پر ہماری زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو موازنہ ہے نا دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب ہمیں اپنے اندر تھوڑی سی اچھی کوالٹی نظر آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس سے بہتر۔ انسان ہے، آپ بھی تو انسان ہو، ہم بھی تو انسان ہیں۔ اگر ہمیں کمپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ کمپیئر کریں، اور کسی انسان کے ساتھ نہ کریں۔ انسان کمزور ہے، وہ غلطیاں کر سکتا ہے، آپ بھی غلطی کر سکتے۔ ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں۔ جب اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے تو پھر ہماری حالت کیسی ہو جائے گی؟ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ کیا ہے؟ میرا پورے کا پورا بھروسہ تجھ پر ہے، میں پورے طور پر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، میری آس و امید تو تجھ ہی پر ہے۔ اگر تو میری زندگی میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ خداوند تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں، میں تو صرف اپنی زندگی میں تجھ ہی کو سجدہ کرتا ہوں۔
میں کیوں اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کروں؟ خداوند وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی غلطی کرتا ہے، میں بھی اس سے زیادہ غلطی نہیں کرتا ہوں، لیکن جب اپنے آپ کو تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یاد رکھیں جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اس غرور کی سیڑھی پر نہیں کریں گے جس پر ہمیشہ میں چڑھانا چاہتا ہے۔ ہمیشہ جب بھی کمپیئر کرنا چاہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح سے کریں اور ہمیشہ ساتھ کرے، آپ کو اپنی تصویر ہمیشہ اپنا آپ کو نیچے لگے گا، اور یہ آپ کو میری سب کے لیے، ہم سب کے لیے، میرے لیے تو سب سے پہلے بہت بہتر پورے طور پر خدا پر بھروسہ کرنا، پورے طور پر خدا پر توکل کرنا، ہر ایک بات میں خدا کا پوری سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ باتیں روحانی ترقی کا اہم حصہ ہے۔ نعمتیں بھی ہونی چاہیے، پھل بھی ہونے چاہیے، لیکن اگر میں روح کا غریب ہوں، اگر میں روح میں غریب ہوں، کسی پر بھروسہ، اپنی ذات پر، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر میں بھروسہ نہیں کرتا، میں روح کا غریب ہوں، خداوند شروع سے آخر تک تو ہی ہے، یہ بات فرق ہے۔ پھر آسمان کی بات صحیح کیا ہے؟ اگلی بات کیا ہے؟ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، سارے غمگین نہیں، اور مبارک کا مطلب ہے خوشی۔ انگلش میں اس کے لیے جو کسی اسکالر نے اس کو یہ ٹائٹل دیا ہے مبارکبادیوں کو، وہ ہے بی ہیپی ایٹیٹیوڈ، بی ہیپی ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ خوش ہونے کا، خوش رہنے کا، خوشحالی کا انداز۔ اس کا تعلق ہماری روح کے ساتھ۔ مبارک ہے وہ جو روح کے غریب ہے، دل کے غریب ہے، روح کے غریب ہے، اس کا تعلق ہماری۔ دوسرا مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، اس کا تعلق ہماری جان کے ساتھ ہے، کیونکہ میری جان گھبراتی ہے، میری جان، میری روح اندر ہی اندر بے چین ہے۔ میری جان تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ تو اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو غمگین ہے۔ جان غمگین ہوتی ہے نا، جان غمگین ہوتی ہے، اس لیے اس کا تعلق ہماری جان کے ساتھ ہے، جان کے ساتھ۔ اور کون سے والے غمگین؟ محبوبہ چھوڑ کے بھاگ گئی، غملہ کیا؟ یہ والے غمگین نہیں بھائی، نوکری نہیں ملی غمگین ہو گئے، ایسے والے غمگین نہیں بھائی، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے غم زدہ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کلیسیا، ہم سب ایماندار جب گناہ کرتا ہے اور جب وہ خدا کی حضوری میں جاتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ اس کو کیا ہوتا ہے؟ گانے تھک گئی ہیں، اس کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ شرمندگی، غم، افسوس، دکھ، خداوند یہ ہو گیا ہے، تیری حضوری نہیں ہے، تیرا مسئلہ نہیں آ رہا، میری زندگی کے اوپر تیرا جلال نہیں آ رہا، وہ بات نہیں ہے جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ کیا ہے؟ غمگین ہو رہی ہے اندر سے جان۔ کیوں غمگین ہو رہی ہے؟ کیونکہ خدا کی حضوری، خدا کی قدرت، خدا کا جلال اس طرح سے نہیں آ رہا ہے، جان غمگین ہے۔ دو شخص خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، کل میں دعا کرنے گئے، ایک کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ایسے کرتا ہوں، خدا نے لیا، سب کر لیا، سب کرتا ہوں، بہت اچھا ہوں میں۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ ساتھی پیٹ پیٹ کر ماتم کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو اپنے گناہ پر پریشان ہوتا ہے، جو اپنے گناہ پر غم کرتا ہے۔ کلیسیا، اگر تجھے گناہ پر غم ہے، اگر غم ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو کیا ہے؟ غمگین ہے، کیونکہ وہ کیا ہوں گے؟ آسودہ ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اچھا، اس میں باتیں بہت ساری ہیں، ساری نہیں بیان ہو سکیں گی، لیکن ایک کا اور ذکر کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر ایسا نہ نیچے تو آپ کو نہیں مارنا کیوں نمبر رکھ دیتے ہیں۔ ایک کا اور ذکر کرتے ہیں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ خدا کو دیکھیں گے۔ اب پاک دل ہونا کیا ہے؟ دل کا پاک ہونا کیا مطلب ہے؟ اس بات بائبل یہ کہتی ہے، دل کی پاکیزگی کے بارے میں بائبل یہ کہتی ہے کہ اپنے دل کی کیا کر؟ خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔
زندگی کا سرچشمہ یہی ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ ہمارے گھروں سے پار ہوتے وہ دیکھیں گے۔ خدا کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم کا خط اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت دیکھیں گے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ سب کے ساتھ کیا رکھو؟ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو۔ پاکیزگی کے طالب۔ خدا کو دیکھنے کی بات ہو رہی، خدا کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر پاکیزگی، ہمارے دل، ہماری روح، ہماری جان پاک ہے تو ہم خدا کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ کیسے دیکھیں گے؟ آسمان پر جا کر نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ہمارے گھروں سے قابل ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے، آسمان پر جا کر تو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر عبرانی کے خط کے 12ویں باب کی 14ویں آیت کا جو مطلب ہے، اصل متن کے اندر اس کا مطلب ہے کہ پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر آپ خدا کے کام کو اپنی زندگیوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہو، جو خدا کے کاموں کو دیکھتا ہے وہ دراصل خدا کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر ہمیں پاک دل ہونے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر، کیونکہ وہ خدا کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر پاکیزگی ہوگی تو ہم خدا کی قدرت کو کیا کریں گے؟ اپنی آنکھوں سے خدا کے جلال کو کلیسیا کے اندر نعمتوں کی صورت میں، خدا کی قدرت کو ظاہر ہونے کی صورت میں ہم خدا کی حضوری میں دیکھ سکیں گے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں پاک ہوں۔ جس طرح سے نعمتیں ضروری ہیں، جس طرح سے پھل ضروری ہیں، اسی طرح سے یہ باتیں بھی ہماری زندگی کے اندر ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کریں، خداوند کی آواز کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، جس نے آج ہم سے کلام کر کے اپنے کلام سے ہماری تربیت کی ہے، جس نے ہماری کانٹ چھانٹ کی ہے، کیونکہ پھلدار ہونے کے لیے کانٹ چھانٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پھلدار ہونے کے لیے کانٹ چھانٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو خداوند کی سپرد کریں۔ جہاں پر گناہ ہے آگ مانگے، خداوند آگ کا بپتسمہ دے کر گندگی کو، ناپاکی کو، ناراضگی کو، جھوٹ کو، لالچ کو، بغض کو، حسد کو، نفرت کو جلا کر ختم کرے، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ یہ قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم دعا کریں، ہر ایک زبان خدا کی حضوری میں کھل جائے۔ خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس وقت میں تیرے لوگوں کو خداوند جو تیرے حضور میں کھڑے ہیں تیرے سپرد کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں خداوند تیرے آسمانی باپ، ایک ایک کو چھو لے یسوع مسیح کے نام سے، ایک ایک ذہن کو، ایک ایک سوچ کو، ایک ایک خیال کو کثرت کے ساتھ چھو کر خداوند تیرے باپ آسمانی مجھے بھی چھو کر، خداوند ہم سب کو چھو کر ہماری گندگیاں، ہماری نافرمانیاں، ہماری ڈھلائی، ہمارے گناہ ہم پر ظاہر کر خدا، تاکہ ہم جن کا اقرار کر کے ان کو ترک کر کے خداوند تیرے حضور میں کامل طور پر چل سکے۔ اے باپ ہماری مدد کر، اے باپ ہماری مدد کر، کیونکہ ہم تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، ہم تیری رہنمائی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اے خداوند ہمیں راستہ دکھا، اے خداوند ہمیں راہ دکھا اور ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کر۔ تیرا شکر ہو، تیری حمد ہو، تیری تعریف ہو۔ یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ ہمارے پاس ایک ڈیڑھ سال پہلے آپ کا میری بیٹی ہے،
فیس بک کا یہ ہمارے بھی ہے باقی جتنی کا ٹرینڈ ہوا تھا